تو وہ کوشش کرتے ہیں تو جنات کی جان جاتی ہے ان تینوں بروج کی طرف جاتے ہیں. دنیا میں اس کائنات میں جتنا بھی لکوڈ ہے، پانی ہے، بلڈ ہے، بلڈ کا نکلنا مارس سے پڑھا جاتا ہے. بلڈ کو ریڈ ویسے جب ہم کرتے ہیں، یہ تینوں جو ہیں ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ ایئر سے ہے. یہ بادی یا ہوائی برج ہے. ہوا کا کام ہوتا ہے آگ کو بڑھا دینا. آپ ہوا دیں گے آگ بڑھ جائے گی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا یہ علاج کرتے ہیں. ناظرین، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا. جو بھی اپنے معاملات کے لیے کچھ بھی پرابلم آپ کو زندگی میں ہے تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو کی تھی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور آج ہم بھی اس پر سوالات کریں گے جو آپ لوگوں کے اس پہ سوالات تھے. اور ٹاپک یہ تھا وہ کون سے زوڈیک سائن ہے جس سے جنات ڈرتے ہیں. اور میں یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ شادی شدہ بروج ہیں یہ جن سے جنات ڈرتے ہیں، یا یہ بھی پوچھیں گے وہ کون سے بروج ہیں جس سے جنات مطلب اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، مطلب کہ وہ جو لوگ ہیں ان سے مطلب حادثات ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں. یہ بھی پوچھیں گے، اس کی ریمیڈی بھی پوچھیں گے. اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو اس میں سورہ جن بھی ہے، تو اس کا مطلب جن کی حقیقت تو ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی 3 بروج کے اوپر، اس کی ریمیڈی بھی پوچھیں گے. جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں سوالات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. بہت زبردست ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا. اس سے کافی لوگوں کی مسئلے مسائل حل ہوں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا. سر، آپ نے اپنے چینل پہ ویڈیو کی کہ، اور میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کوئی ویڈیو جس میں زوڈیک سائن سے مطلب جو لوگ ہیں ایسے جن سے جنات ڈرتے ہوں. جنات سے تو لوگ بھاگتے ہیں اور جنات ڈرتے ہیں ایسے بروج سے، اس کی ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جن جو ہے نا، اس کا اگر ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. تو یہ پوشیدہ ہی حالات پوشیدہ ہی ہوتے ہیں. اور ان کی اگر ہم کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ یہ بنے کس چیز سے ہیں، تو زیادہ تر جو جنات ہیں جس میں ابلیس بھی ہے یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. ویسے تو ان کی کمپوزیشن پانی سے بھی ہوتی ہے، ہوا سے بھی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو خاکی جنات ہیں یہ بھی ہیں، مگر یہ بہت کم سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ آگ سے بنے ہوئے جنات کی ہے. اور اس کا جو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، حضرت ابو ریحان البرونی کا جو کام ہے اس کو دیکھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کام کو دیکھتے ہیں، مولا علی کے کام کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کام کو دیکھتے ہیں، تو یہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات اور جننیوں کے شر سے پناہ مانگی ہے اپنی دعاؤں میں. تو ان کا وجود تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ان کا جو ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ کمپوزیشن میں چونکہ کا ایئر سے ہے، ہوا سے ہے. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان بروج کی کہ جن سے یہ خوف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 3 بروج ہیں. پہلا جو برج ہے وہ برج ہوت ہے. خوف کھاتے ہیں؟ ہاں، خوف کھاتے ہیں، جان جاتی ہے پائسس سے. پھر کینسر سے، یعنی سرطانی افراد جو ہیں، مرد ہیں، حضرات ہیں. اور پھر اسکارپیو سے. ہاں، اب اس کی اگر ہم ریزننگ پہ چلے جاتے ہیں. سر یہ بتائیں جن سے نہیں ڈرتے وہ کون سے ہیں؟ مطلب جنات جن سے نہیں ڈرتے وہ ہیں جی جیمنائی، اس کے بعد لبرا، اور پھر ایکویریس. اچھا، ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو دبا کے تنگ کرتے ہیں. اچھا، ان کی زندگیاں اگر یہ ہتھے چڑھ جائیں ان کے، تو زندگیاں ان کی جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اچھا، پہلا جو میں نے آپ کو سیگمنٹ بتایا نا 3 بروج کا جن سے یہ ڈرتے ہیں، یہ ان کے قریب پھٹکتے ہوئے کو کروڑ دفعہ سوچتے ہیں. اچھا، وہ ہوت افراد ہیں، پائسینز ہیں، کینسیرینز ہیں اور اسکارپینز. اس لیے کہ ان کا جو ایلیمنٹ ہے جن سے یہ 3 بروج بنے ہیں وہ ایلیمنٹ واٹر ہے، پانی. اور پانی ہمیشہ آگ کو بجھا دیتا ہے. ٹھیک، صحیح. تو اگر اقرب والے جو لوگ ہیں، اقرب دیکھیں بچھو ہے. بچھو رہتا ہے موئسٹ جگہ پہ، کیچڑ میں رہتا ہے، نمی والی جگہ پہ رہتا ہے، پانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اقرب والوں کے پاس جاتے ہوئے یہ بہت
تنگ پڑتے ہیں, سوچتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی گندے عمل کرنے والے جو عاملین ہیں وہ انہوں نے اگر کوئی ان کے ہاتھے کوئی چیز اس طرح کی چڑھ جاتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس طرح بھی ان کا داؤ چل جائے 4 حرام کے پیسے کمانے کے لیے وہ یہ کام کر لیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں, تو جنات کی جان جاتی ہے ان تینوں بروج کی طرف جاتے ہوئے. اور جنات کو قابو جو لوگ کرتے ہیں زیادہ تر, اچھا یا برا, وہ اپنی قبروں میں جانا ہے ساروں نے. حوت افراد پائسینز جو ہیں سرطانی یا یہ اسکارپینز, تو یہ سرطان جو ہے, اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں, سرطان جو ہے اس کا حاکم سیارہ ہے قمر یعنی مون. دنیا میں اس کائنات میں جتنا بھی لکوڈ ہے, پانی ہے, بلڈ ہے, بلڈ کا نکلنا مارس سے پڑھا جاتا ہے. بلڈ کو ریڈ ویسے جب ہم کرتے ہیں ہم مون سے کرتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی لکوڈ ہے, ہمارے باڈی لکوڈز, باڈی فلوئڈز ایون جو ہیں, باڈی کے اندر جتنا بھی پانی ہے خون کی شکل میں, پسینے کی شکل میں, دیگر جو بھی ہیں چیزیں, تو وہ ہم مون سے پڑھتے ہیں. تو سرطان کا تعلق ہو گیا مون کے ساتھ, اور مون کا تعلق ہو گیا واٹر کے ساتھ, لکوڈ کے ساتھ, اس لیے بھی ان کی جان سرطانی افراد سے بھی جاتی ہے. یعنی پانی بجھاتا ہے آگ کو, اور جن نے آگ کا بنا ہوا, ٹھیک ہے, لکوڈ چیز جو بھی ہوگی وہ آگ کو بجھا دے گی. ٹھیک ہے, پیٹرول ہے لکوڈ, وہ لکوڈ تو نہیں ہے بیسیکلی, پیٹرول جو ہے وہ دیکھنے میں تو لکوڈ ہے, آپ تھوڑی دیر چھوڑیں گے وہ ایئر ہے, اڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا, ہاں. اور اگر آپ پیٹرول کو لکوڈ سمجھ کے اس کو بجھائیں گے تو وہ تو بڑھ جائے گا, کیونکہ وہ ایئر ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, جیمنائی, لیبرا اور ایکویریس, یہ سارے ایئر سائنز ہیں. یہ تینوں جو ہیں ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ ایئر سے ہے. یہ بادی یا ہوائی برج ہے. ہوا کا کام ہوتا ہے آگ کو بڑھا دینا, آپ ہوا دیں گے آگ بڑھ جائے گی. ایسے ہی ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. ہم پہلے جو ہوتا تھا گاؤں دیہات میں بھی ہوتا تھا, یا جب گیس وغیرہ نہیں کامن ہوتی تو ایک پھونکنی بنائی ہوئی ہوتی تھی, اور اس کے وجہ سے پھونکنی میں سے پھونک لگاتے تھے انگیٹھی کو یا چولہے کو, تو آگ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. باربیکیو کرتے ہیں وہ بھی تو ایسا پھونک مار کے, ٹھیک ہے, وہ پنکھا بھی جل رہے ہیں یا پنکھا چلایا ہوا ہے. تو ایئر والے جتنے بھی بروج ہیں, یہ 3 بروج ہیں. آپ نے ایک اور چیز کلیئر کر دی ہے, اسی طرح زوڈیک میں کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ملتی ہوگی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, ہوا اور آگ, ہاں, یہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ بڑھا دیتا ہے اس کو, مہمیز کر دیتا ہے, یعنی ایگزیجریٹ بڑھا دیتا ہے اس کو. اچھا, اب ان کے لیے ان کے اوپر اثر نہیں بھی کرتے نا, اس پہ پائسس پہ, کینسر پہ اور اسکارپیو پہ, پھر بھی ان کو یہ چاہیے کہ احتیاط تو لازم ہے نا. تو آپ یہ کیجئے کہ آیت الکرسی کی جو آخری آیت ہے نا, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ ایسی آیت ہے کہ بڑے سے بڑا دیو, بڑے سے بڑا جن, بڑی سے بڑی نیگیٹیوٹی, جنات کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو غش کھا کے گرتے ہیں جب وہ پڑھی جاتی ہے. تو 212 دفعہ اپنی روٹین بنائیں یہ لوگ بھی, ٹھیک ہے, کہ ان کو پڑھنا چاہیے. کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور 212 دفعہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 5 دفعہ درود شریف پہلے پڑھیں, 5 دفعہ بعد میں پڑھیں, درمیان میں اس کو بہت ساری نیگیٹو انرجی سے بھی یہ بچ جائیں گے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے, 6 کا تو آپ نے بتا دیا, ان سے ڈر گئے, ایک سے نہیں ڈرے, باقی کے 6 لوگوں کا مطلب کیا کہیں گے؟ میں فلک صاحب عرض کرتا ہوں, ان کا بھی علاج میں تھوڑا سا عرض کر دوں جی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ایک تو وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ جیمنائی کو, کینسر کو اور ایکویریس کو بھی پڑھنا چاہیے. پانی پہ دم کر کے, اسکارپیو نہیں, یہ ہم کر رہے ہیں کہ جن کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں, جن کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی, جن سے ڈرتے ہیں وہ بھی. اچھا, وہ بھی دونوں یہ کریں. ٹھیک, کیونکہ احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. یہ تو خیر علاج ہے نا ان کا, جیمنائی کا, کینسر کا اور ایکویریس کا, یہ تو علاج ہے. ایک علاج ان کا اور ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیمنائی, لیبرا اور جو ایکویریس ہے وہ یہ کریں کہ سورہ یاسین شریف جو ہے نا, وہ وہاں اس میں ایک آیت مبارکہ ہے انما امرہ, وہاں سے لے کر کن فیکون تک جو ہے 41 مرتبہ روزانہ نماز فجر کے بعد اس کو پڑھ لیں, اپنے پہ دم کر لیں, اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد یہ تینوں بروج, جوزا, میزان اور دلو, یعنی جوزا از جیمنائی, میزان از لیبرا اور دلو جو ہے وہ ایکویریس ہے. یہ اگر ان کے پاس بخور ہے, بخور خوشبو ہوتی ہے, ٹکیا ہوتی ہے, وہ مغرب کی اذان کے بعد
سندل کا، عود کا، یا پھر مکسچر ہوتا ہے مخلط اس کو بولتے ہیں، وہ عود وہ بخور اگر جلا دیں مغرب کی نماز کے بعد، اذان کے بعد، تو اس نیگیٹو انرجی سے، جنات سے اللہ تعالیٰ بچاؤ دیتا ہے ان کو، ان تینوں بروج کو۔ اگر بخور نہیں اویلیبل یا نہیں ملتا تو 2 عدد اگربتیاں جو ہیں وہ آپ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی وہ جلا دیں۔ مطلب اس سے پہلے یہ ریمیڈی کرنا جو آپ نے بتائی ہے، ہاں یہ ان کو کرنی چاہیے کیونکہ ان پہ جلدی اثر انداز ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کسی کا خون ہلکا ہے اس پہ نیگیٹو انرجی جلدی اثر کر جاتی ہے، نظر جلدی اثر کر جاتی ہے، اسی طرح یہ جو جیمنائی والے، لبرا والے اور جو ایکویریس والے ہیں نا، ان پہ جنات بھی بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ سورہ والضحیٰ 9 دفعہ روزانہ پڑھیں، ایک ٹائم فکس کر لیں۔ سورہ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، ٹھیک ہے، اس کو 11 مرتبہ اپنی روٹین میں شامل کریں۔ جن کو پرابلم ہوئی ہے، جن کو سمجھ لیں کہ جنات نے تنگ کیا ہوا ہے، وہ 23 دن تک اپنا یہ علاج کریں کہ سورہ والضحیٰ 9 مرتبہ، اول و آخر 9 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف، اور درمیان میں سورہ دخان جو ہے وہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں عشاء کی نماز کے بعد، اور وہ پانی پئیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کھانے پینے والی اشیاء پہ دم نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کا مسلک اگر اجازت نہیں دیتا تو پانی کو اپنے پاس رکھیں، آواز جو ہے اس کے ساتھ پڑھیں، اور اگر جس پہ اثر ہے وہ نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتی تو اس کے جو کوئی بلڈ ریلیشن والے لوگ ہیں یا کوئی نمازی پرہیزگار انسان جو ہے وہ اس کے لیے پڑھ کے اس کو دم کر کے یا بغیر دم کے وہ 23 دن تک علاج کرے، ایسے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کام۔ اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جو ہے وہ آپ نے پڑھتے رہنا۔ اچھا، اب آپ نے پوچھا مجھ سے کہ جن سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، وہ ہے، وہ سیجیٹیریس ہے، سیجیٹیریس ہے، آپ سے نہیں ڈرتے جن، نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کے دوست بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اگر بدترین دشمنی پہ اتر آئیں سیجیٹیرینس کے ساتھ تو پھر بدترین دشمن بھی ہوتے ہیں، پیرالل ہوتے ہیں۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ جو سیجیٹیریس ہے اس کی کمپوزیشن بھی آگ ہے، اسد دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست ہی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسد والے جو ہیں لیو، وہ بھی کمپوزیشن ان کی فائر ہے، سورج ان کا رولنگ پلانٹ ہے، اسی طرح ایریز جو ہے وہ بھی رولنگ پلانٹ جو ہے اس کا مارس ہے، اور وہ بھی فائر سائن ہے، تو ان سے نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں اپنے نال دے گے، اپنے نال دے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور کچھ ایسے 3 بروج ایسے ہیں کہ جن کو یہ کچھ نہیں کہتے، مطلب نہ ان کے ساتھ دوستی کرتے نہ دشمنی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ٹورس ہے، اس کے بعد برج جدی ہے، اور برج سنبلہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انگلش میں بھی سب بتاتے ہیں۔ جدی جو ہے کیپریکون ہے، ٹورس ہے انگلش میں، اور ورگو جو ہے وہ بھی۔ اچھا، ان کو بھی کچھ نہیں کہتے، ان کے ساتھ کہتے ہیں بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اچھا، ہاں آپ کی ہماری رشتہ داری نہیں ہو سکتی، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، مگر ہاں اس زوم میں آپ پھر بھی نہ رہیں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کیونکہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جنیوں کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ جنات کا ایک گروہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے مسلمان بھی ہوا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، کہیں ٹریولنگ میں تھے تو وہاں پہ نماز پڑھی ہے آقا نے، صحابہ کرام بھی تھے ساتھ، جنات وہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے وہ بات، انہوں نے آواز سنی ہے، رکے ہیں اور فرمائش کی ہے کہ ہمیں قرآن پاک سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سنایا تو پھر انہوں نے اپنا دین دنیا آخرت سب کو ٹھیک کر لیا آقا کے ہاتھ پہ بیعت کر کے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت زبردست ریسرچ ہے، اور ریسرچ اس سے ایسی ہے کہ آپ سمجھا بھی ایسے رہے ہیں، اے سے لے کے زیڈ تک آپ نے چیزوں کو سمجھایا بھی ہے۔ اس سے پہلے اگر ٹاپک کوسچن دیکھا جائے زوڈیک سے ریلیٹڈ تو سمجھ نہیں آتا، لیکن مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا آج کا ٹاپک۔ جو میری ویڈیو تھی نا فلک صاحب، اس میں انلکیلی آپ میرے ساتھ نہیں تھے، آپ نے جو کوسچنز کیے ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آخری کوسچن یہاں پہ کروں گا، بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ آئے گا بھی کہ یہ جو جنات کا، ہمیں کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن جنات حاوی ہوئے ہوتے ہیں، مطلب میں ہوں، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں اپنے کام روٹین میں کر رہا ہوں، مجھے لاسز بھی ہو رہے ہیں، میرے رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں، مجھے تنگ بھی ہو رہا ہوں، بیمار بھی ہو رہا ہوں، سٹمک پرابلم ہوتا ہے، ایک بیماری سے نکلتا ہوں دوسری میں، کیا یہ جنات کا حملہ ہے یا نصیب ایسے ہیں؟ کئی دفعہ سیارگان آپ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے آپ جب ذائچہ بنواتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی انرجی ہے
کون سا پیٹرن ہے جو آپ کے اوپر حاوی ہوا جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے علاج بتایا ہے. خاص طور پہ یہ جو جیمنائی والے, لبرا والے اور جو ایکویرینز ہیں نا, یہ اس چیز کے زیادہ شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیجیٹیرینز بھی ہو جاتے ہیں, لیو والے بھی ہو جاتے ہیں, اور جو ایریز والے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ یہ پڑھتے رہیں, اور اگر نہیں سمجھ آتا تو آپ کسی سے, مجھ سے نہیں پوچھیں, کسی سے پوچھ لیں, چیک کر لیں. ویسے اسکرین پہ نمبر ہے, اگر آپ کو کوئی اس طرح کے آپ کے جاننے والے کو یا کسی کو بھی اگر پرابلم ہے تو وہ لوگ مطلب رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نا فلک صاحب ایک چیز اور, کہ جو خواتین و حضرات افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو نہیں پڑھے ہوئے, جو مسلمز ہیں, ان کے لیے بھی ایک چیز میں بتانے لگا ہوں, اور وہ ہمارے بہن بھائی, وہ ویورز ہمارے جو نان مسلمز ہیں, ان کے لیے بھی, جو خاص طور پہ اس چیز ان بروج میں آتے ہیں, جیمنائی میں, لبرا میں اور ایکویریس میں, جو نان مسلمز ہیں, ان کے لیے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایک سفید کاغذ لے لیں, اور اس کے اوپر کوشش یہ کریں کہ 369 جو فگر ہے نا, 3, 6 اور 9, وہ کوشش کریں کہ 369 دفعہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. اچھا. ٹھیک ہے. اپنے پاس وہ لکھ کے رکھ لیں, اور ایک اس کا وہ پرچہ فولڈ کر کے اپنے پاس جو ہے پرس میں رکھ لیں, وہ پرس میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نظر بد سے, جنات اور جنیوں کے شر سے, نیگیٹو انرجی سے آپ کو اپنی پناہ میں لے آتا ہے. اچھا. کیونکہ 3, 6 اور 9 جو ہے وہ کائنات کی کنجیوں میں سے نمبرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس پہ اگر آپ کہیں گے تو کوئی کسی دن اور ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو کر لیں گے, 3 پہ, 6 پہ, 9 پہ. بالکل سر, ٹھیک ہے نا. ضرور کریں گے. تو یہ لوگ اگر یہ کریں گے تو پھر بہت زبردست. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, آج کا ٹاپک آپ نے دیکھا, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھایا, اور جس طرح مطلب ایک ویڈیو کرنے کا حق ادا کیا ڈاکٹر صاحب نے آج, کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ پریشان بھی رہتے تھے, ڈسٹرب بھی ہوتے تھے کہ یار کیا معاملات ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کچھ ہے, آپ ویڈیو بیک کریں, شروع سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے. باقی چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. بہت زبردست آگے بھی آپ ڈاکٹر صاحب کی ایسی ریسرچ دیکھیں گے کہ انسان دنگ رہ جائے گا, اور آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنی ہو. اور یہ ریسرچ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے. تو چینل کو سبسکرائب کریں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, شیئر کریں, یہی آپ اتنا پیار دے دیں بڑا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.